السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جان نثار ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تحریر نمبر 3531، حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ تیمی قریشی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل پیغمبر اسلام کے وزیر، صحابی خصوص اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ تیمی قریشی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل پیغمبر اسلام کے وزیر، صحابی خصوص اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابی میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر، اور ام المؤمنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے بعد پیغمبر اسلام کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کی کنیت ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام نے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بدعزا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی، نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کرے۔ پیر 12 ربیع الاول سن 11 عیسوی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہاتوں پر مسلمانوں کی بیعت خلافت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن تیب بن مرہ بن کعب ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ کے سلسلے نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مرہ بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا نام عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیب بن مرہ بن کعب بن لدی بن غالب بن فہد قرشی تیمی ہے۔ کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے وارث ہوئے۔ آپ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمی بن دخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیب بن مرہ بن کنیت ام الخیر رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کے چاچا کی بیٹی ہیں۔ ابتدائی اسلام میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف با اسلام ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں جمادی الثانی 13 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ازواج بیووں کی تعداد 4 ہیں۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئی، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبد العزی کی بیٹی ام القتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان زینب بن عامر بن حویر سے ہوا۔ ان سے
ایک بیٹے حضرت سیدنا عبدالرحمن رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے کیا، ان سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ام الکلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے چوتھا نکاح سیدہ اسماء بنت امی رضی اللہ عنہ سے کیا، یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جنگ موتا کے دوران شہادت ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ اسماء بنت امی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے آپ کا کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی صحابی، آپ رضی اللہ عنہ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی صحابیات، اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرف بھی اسلام ہوئے اور شرف صحابیت پایا، اور ان کی بیٹیوں نے اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان چاروں کے نام یہ ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں منبر بیعت عاملی بعد ازاں کھڑے ہو کر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و نعت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا: میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، بس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو۔ وراثت گفتاری امانت ہے اور دروغ گوئی خیانت ہے۔ تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، جو جب تک میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا، جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہوتی ہے، جب تک کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم میری اطاعت فرض نہیں ہے۔ اس روز قریباً 33,000 صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 14,000 سال پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت سنبھالنے کے بعد دیا گیا خطبہ آج بھی اتنا پر اثر ہے اور یقیناً قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے بھی قابل تقلید ہے۔ اسلامی مفتوح علاقوں میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بعد فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ اتنا ارتاد فروغ ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جھوٹے مدعیان نبوت کی
سرکوبی کی اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے۔ ذمیوں کو جان و مال کا تحفظ دیا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا اور ریاست مدینہ کے اندر تمام شہریوں کو ان کا جائز مقام دیا۔ حسن انتظام سے تعلیمات مصطفیٰ کو مضبوط و مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسن کا عملی پیکر تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جو بھی اقدامات اٹھائے وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے عین مطابق تھے۔ آج بھی عالم اسلام کے حکمران اور مختلف انتظام کے تحت کام کرنے والی حکومتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکومتی انتظامی ماڈل سے سیکھیں۔ محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی نے پیر 22 جمادی الاخر سن 13 کو 63 برس کی عمر میں وفات پائی اور قیامت تک کے لیے اپنے آقا مولا اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہو گئے۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمت اور برکتیں نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پاک رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، آمین ثم آمین۔ نوٹ: اس تحریر میں کسی بھی قسم کی غلطی بشمول معنی، املا یا لفظی غلطی پر اللہ کریم کے ہاں معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر کسی مسلمان بھائی کو اس تحریر میں کسی بھی قسم کا اعتراض یا غلطی نظر آئے تو برائے کرم معاف کرتے ہوئے اصلاح کی خاطر نشاندہی ضرور فرما دیجیے گا۔ واللہ تعالی علم۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔